سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ دور دراز علاقے سے آئے اور آج کی اس نشست میں آپ لوگوں نے شرکت کی، اور اس پہ میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ آپ لوگوں کی باتیں، ہدایات میں نے کافی غور سے سنی، اور بہت ساری چیزیں جو ہماری حکومت نے کرونا کے حوالے سے ہمیں نہیں بتائی تھی وہ بھی میں نے نوٹ کی، اور انشاءاللہ اس پر ہزارہ ڈویژن میں ہم عمل درآمد بھی کرائیں گے، تو اس پر میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ جو آج کی میں نے ڈی سی ایبٹ آباد صاحب سے یہ ہم نے ایک انتظامیہ، پولیس، صحافی بھائی ہیں، ہم ایک نشست کریں گے، ایسی آپس میں ایک کچہری اور ایک بیٹھک کریں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہزارہ اور صوبائی حکومت کی بھی ہدایات آئیں کہ آپ رمضان سے پہلے علماء کا تبادلہ، اپنے خیالات کا تبادلہ کریں، اور یہ جو آفت کرونا کی شکل میں اس کی کڑی جو ہے اس کوشش سے ملتی ہے کہ جب ہمارے صدر پاکستان نے ہمارے ملک کے سارے جید علماء کے ساتھ 8-10 مہینے پہلے ایک میٹنگ کی تھی، اور اس میں ایک SOP بنائی گئی تھی، اور اس میں علماء کرام سے ان کی رائے لی گئی تھی، اور ان کی رائے اور ہدایات کے مطابق وہ SOP بنائی گئی تھی، اور اس کو پھر پورے ملک میں تقسیم کیا گیا، اور علماء کرام کی مدد سے اس پر عمل درآمد کرائی گئی۔ تو یہ آج کی نشست اس کی کڑی ہے۔ میں تو ہمیشہ ہزارہ ڈویژن کے لوگوں کا، مجھے 8-9 مہینے تک ہو گئے ہیں، میں آپ لوگوں کا شہدائی رہا ہوں، آپ لوگوں کا فین رہا ہوں، اور آپ لوگوں کا ایک بہترین سفیر رہا ہوں کہ جب ہزارہ ڈویژن کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں تو آپ یقین کریں کہ میں بھرپور طریقے سے آپ لوگوں کی ترجمانی کرتا ہوں، اور اس کی وجوہات ہیں۔ میں عملاً چیزوں پہ زیادہ، تھیوریز پہ کم یقین رکھتا ہوں، اور جو پریکٹس ہوتی ہے، جو عملی باتیں ہوتی ہیں، اس پہ زیادہ یقین ہوتا ہے۔ تو اگر 20-25 سال پہلے اگر ہمارے صوبے کے حالات کو دیکھا جائے تو یہ جو طالبانائزیشن تھی یا ملیٹنسی تھی، اس میں سوائے ہزارہ ڈویژن کے خیبر پختونخوا اور جو ہمارا پہلے فاٹا تھا، قبائلی علاقہ جات تھے، اس آگ کی لپیٹ میں یہ سارا صوبہ اور وہ قبائلی علاقہ آ گیا تھا، لیکن ہزارہ ڈویژن اس سے بچا رہا کافی حد تک۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ لوگ پرامن ہیں، آپ لوگ اس وقت بھی پرامن تھے، آج بھی پرامن ہیں۔ جو حکومت کی پالیسیاں آئی ہیں اس پر آپ نے من و ان عمل کیا، چونکہ وہ جو انتہا پسند تھے یا شر پسند تھے، ان کو لوکل سپورٹ نہیں تھی، ہزارہ کے لوگوں نے سپورٹ نہیں دی، اس لیے وہ اپنے قدم اس ڈویژن میں نہیں جما سکے، جس کی وجہ سے اس ڈویژن کا امن جو ہے وہ قائم رہا، اور یہی وجہ ہے کہ ہزارہ کے لوگوں کو یہ منفرد مقام آپ لوگوں کو حاصل ہے۔ تو اس لیے، اور اس کی دوسری بات یہ ہے کہ ادھر کے جو لوگ ہیں وہ باشعور لوگ ہیں، وہ اچھی چیزوں کو فوراً جو ہے تسلیم کرتے ہیں اور اپنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو اپناتے ہیں۔ تو جیسے میں نے آپ کو ایک کی ملیٹنسی کی مثال دی، اس طریقے سے اور بھی بہت سی مثال ہیں جس میں آپ نے اچھائیت کو اپنایا ہے، اور بری چیزوں سے صرف اپنے آپ کو دور نہیں رکھا بلکہ پورے ڈویژن کو آپ نے ان سے دور رکھا ہے۔ تو اس پہ میں آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ جو آفت آئی ہے یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، اور رمضان کے مہینے کی بھی آمد ہے۔ جو بھی کام، جو بھی قدم ہم اٹھائیں گے، ہم انشاءاللہ آپ ہی لوگوں سے رائے لیں گے، آپ ہی لوگوں سے مشورہ کریں گے، اور اس کی جو سب سے پہلا قدم ہے وہ آج کی نشست ہے کہ ہم آپ سے چیزیں سیکھ رہے ہیں، اور آپ کی ہدایت اور مشورے کے مطابق
جو کرونا کی SOPs ہے اس پر انشاءاللہ ہم عمل درآمد کریں گے. ایک چیز آپ لوگوں نے بات کی، کچھ علماء اکرام نے، کہ صرف مساجد پہ آپ لوگ کیوں اتنا زور دے رہے ہیں. تو یہ میں غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں. دیکھتے ہیں بازاروں میں بھی اور جگہوں پہ بھی کہ ہمارے جو سرکاری اہلکار ہیں اس پر عمل درآمد کرانے کے لیے ایکشن بھی لیتے ہیں اور کوششیں بھی کرتے ہیں. ایک چیز یہ. دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے بات کی کہ ہمارے خطیب صاحب نے، ضلعی خطیب صاحب نے یہ بات کی کہ جناب ہفتے میں صرف 2 دن بازار بند رہتا ہے اور 5 دن کھلا رہتا ہے. اب یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ یا تو بازار پورے 7 دن بند ہونا چاہیے یا پھر 2 دن کیوں بند کرتے ہیں. خطیب صاحب آپ نے یہی کہا نا؟ لوگ یہ کہتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں، خود وہ نہیں کہتے، لوگ کہتے ہیں. تو اس کا میں آپ کو بتاؤں کہ جب حکومت کوئی فیصلہ، وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے. میں کھل کر بات کرتا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی لوگوں سے کھل کر بات کریں، کیونکہ آپ ہمارے معاشرے کے بہت بڑے مشران ہیں جس کو انگریزی میں اوپینین لیڈرز کہتے ہیں. اور جو بھی ادھر آپ بیٹھے ہوئے ہر ایک کے پیچھے ایک ان کی فالورز ہے. ایک مسجد نہیں ہے، لوگ آپ کا نام لے کر آپ کی باتیں لوگوں کو اور ہدایات اور نصیحتیں پہنچاتے ہیں. تو اس لیے آپ میں سے ہر فرد واحد جو ادھر بیٹھا ہوا ہے اس کا ہزارہ ڈویژن میں، اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں، ضلع میں ایک بہت بڑا مقام ہے. تو میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ ایک غریب ملک ہے. ہمارے جو ہسپتال ہیں اس کی جو فیسلٹیز ہے یا اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ بہت ہی محدود ہے. اگر یہ آفت جس سپیڈ سے چل رہی ہے، اگر خدا نہ خواستہ اس سپیڈ سے چلتی رہی تو پھر آپ کے ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہوگی لوگوں کو آکسیجن دینے میں، لوگوں کو وینٹیلیٹرز دینے میں. اور یہ آپ ٹی وی اور میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ پشاور میں تھا وہ 29% تھا. مطلب 100 جو ٹیسٹ ہوئے ہیں اس میں سے 29 لوگ کرونا کے مریض ثابت ہوئے ہیں. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ وینٹیلیٹرز محدود ہیں، ہسپتالوں میں ہمارے بیڈز محدود ہیں. اس لیے اگر ہم نے احتیاطی تدابیر نہیں اپنائی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ ایسے حالات ہو کہ مریض اسپتالوں کے باہر پڑے.